أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم ضرور بضرور تم سب کو آزمائیں گے کچھ خوف کے ذریعے، کچھ بھوک، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، کبھی مال کی کمی کے ساتھ، کبھی جانوں کے نقصان کے ذریعے سے اور کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں جو کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کے پاس ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک آزمائش کا تذکرہ کیا جو انسان کی زندگی کا اصل خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزماتے ہیں، جو جس حال میں اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش کے دور لاتے ہیں، حالات لاتے ہیں، تکلیفات، مشکلات، مسائل، پریشانیاں یہ انسان کی زندگی میں ضرور آتی ہیں، اس سے کوئی بچتا نہیں ہے۔ ہاں بہرحال ان آزمائشوں کے بعد جو اس پر ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ اپنے کو اللہ کے احکامات کا پابند بناتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پر اس بات کا اظہار کرتا ہے، صبر کے ساتھ جمع رہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی پریشانی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور یہاں پر جن آزمائشوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، کبھی خوف، کبھی پریشانی، کبھی بھوک، کبھی مال کی کمی، کبھی جانی نقصان، کبھی پھلوں کی کمی، یہ ساری وہ آزمائشیں ہیں جو انسان کی زندگی میں مختلف طریقے سے آتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی تاکید کے ساتھ بہت پرزور طریقے پر اللہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر بیان کیا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے والوں کو بھی آزمایا تھا اور تم کو بھی آزمائیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی زبان سے کہہ دیے کہ ہم لوگ ایمان لے آئے اور تم کو چھوڑا جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے، کون ایمان کے تقاضوں پر جو ہے ہر حال میں چلنے والا ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے احکامات کا اپنے آپ کو پابند بنائے۔ اور پھر آزمائشیں جو ہیں انہی میں خاص نہیں ہیں، آزمائشیں اللہ نے جو ہے کبھی اللہ تعالیٰ اولاد میں آزماتے ہیں، کبھی جو ہے گھروں میں، کبھی بیوی بچوں میں، مال، اولاد، ساری چیزیں آزمائش ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ کبھی جو ہے حالات انسان پر جو ہے اس طرح سے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بناتا ہے۔ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، جن کے ساتھ اس کو واسطہ پڑتا ہے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ اتصبرون، اللہ پوچھتے ہیں کیا تم صبر کرو گے؟ تو ان سارے حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ انسان، بندہ، ایمان والا، اللہ کا بندہ ان تمام حالات میں صبر سے کام لے،
جمع رہیں، ہر حال میں اللہ کے حکم کا اپنے آپ کو پابند بنائیں، آزمائشوں میں جو ہے بے صبری نہ کریں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، ایسے لوگوں کو خوشخبری سناؤ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں، پھر جتنے وعدے صبر کے ساتھ ہیں وہ سارے وعدے ان کے ساتھ پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے حضور سے صحیح سب ہونے والا ہے۔ آمین الحمدللہ۔